السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون اور میں ہوں ثنا کریم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ 5 سیٹوں والے وزارت اعلیٰ کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کاف لیگ پر بلیک میلنگ کا الزام عائد کر دیا۔ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں۔ اپوزیشن نے ووٹ خریدنے کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ الیکشن کو 1 سال ہے، ایسا نہ ہو یہ لوگ 10 سال لائن میں لگ جائیں۔ کا بازار گرم رکھا ہوا ہے، بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔ یہ کروڑوں میں لگائیں یا جتنی مرضی پیسے لگائیں، انشاءاللہ تعالی عمران خان یہ 5 سال پورے کرے گا۔ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں چٹان کی طرح، باقی کسی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں 5 ووٹیں ہیں اور صوبے کی چیف منسٹری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں۔ 1 سال رہ گیا الیکشن کو، یہ نہ ہو یہ 10 سال لائن میں لگے رہیں۔ کاف لیگ کے رہنما مونس الہی کا شیخ رشید احمد کو کرارا جواب۔ ٹویٹ میں لکھا، شیخ رشید کی عزت کرتا ہوں۔ شیخ رشید اسٹوڈنٹ لائف میں اسی جماعت سے پیسے لیا کرتے تھے۔ کاف لیگ کے رہنما مونس الہی نے شیخ رشید کو کرارا جواب دے دیا۔ ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے لکھا کہ شیخ رشید احمد کی عزت کرتا ہوں۔ شیخ رشید احمد اسٹوڈنٹ لائف میں اسی جماعت سے پیسے لیا کرتے تھے۔ مسلم لیگ کاف کا مشاورتی اجلاس۔ کاف لیگ کل ہونے والے اجلاس میں آئندہ کی حکمت عملی واضح کر دے گی۔ مشاورت کل بھی جاری رہے گی۔ چودھری شجاعت کہتے ہیں کہ کاف لیگ کسی کشمکش کا شکار نہیں ہے۔ مسلم لیگ کاف کا مشاورتی اجلاس اسلام آباد میں چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر ہوا۔ اجلاس میں چودھری پرویز الہی اور تمام ارکان قومی اسمبلی نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد میں مزید مدد جاری رکھنے یا نہ رکھنے سے متعلق کاف لیگ کے ارکان سے رائے لی گئی۔ کاف لیگ کل ہونے والے اجلاس میں آئندہ کی حکمت عملی واضح کر دے گی۔ مشاورت کل بھی جاری رہے گی۔ چودھری شجاعت نے کہا ہے کہ کاف لیگ کسی کشمکش کا شکار نہیں ہے۔ کل کے اجلاس میں مسلم لیگ کاف اجلاس میں حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے اپنی پوزیشن واضح کرے گی۔ اور یہاں کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے صاف کہہ دیا ہے کہ انہیں کوئی ترین گروپ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ کسی گروپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ بلے کے نشان پر جیت کر آنے والے پارٹی مینڈیٹ کے پابند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سودا کر بھی دیتا ہے تو اس کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ مجھے کوئی ترین گروپ دکھائی نہیں دیتا، میں اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ مجھے کوئی علیم خان ہمارے دوست ہیں، کوئی گروپ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بلے کے نشان پر منتخب ہوا ہے وہ تحریک انصاف کے آئین، تحریک انصاف کے مینڈیٹ کا پابند ہے۔ وہ عمران خان کو آئینی طور پر، اخلاقی طور پر ووٹ دینے کا پابند ہے، اور جو نہیں دے سکتا، فرض کرے کوئی سودا کر بھی دیتا ہے تو پھر اسے اخلاقی طور پر اپنی سیٹ سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ اور ناظرین، لاہور میں سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ سیاسی رابطوں اور ملاقاتوں کے میں جو ہے تیزی آ گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے نون لیگ کے رکن صوبائی اسمبلی اظہر عباس چانڈیا اور مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے والوں کو قوم معاف نہیں کرے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات کرنے والوں میں اشرف خان رند، سردار منصور احمد خان، میاں علمدار عباس قریشی، نیاز حسین خان اور اون حمید شامل تھے۔ اس موقع پر عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ سیاسی عدم و استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان عدم اعتماد سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی سیاست صرف ذاتیات کے گرد گھومتی ہے۔ اپوزیشن ترقی کا سفر روکنے کے لیے سیاسی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں اور ہر ہتھ کنڈے کا مقابلہ کریں گے۔ ملاقات کے دوران اراکین اسمبلی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ کھڑا رہنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہمیشہ ہمارے حلقوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے۔ سید عباس حیدر، نیوز ون لاہور۔
चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। अलीम खान और जहांगीर तरीन पीटीआई के खिलाफ नहीं जा सकते। कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध का ये कहना था कि अदम एतमाद में पीटीआई का एक रुकन भी कम नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को सेनेटरशिप का वोट देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एमकेएम दफातर खोलने के हवाले से उन्होंने कहा कि रेंजर समेत सबसे बात की है। चौधरी साहब ने खुद, उनकी पूरी टीम ने बार बार वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं। इस बात का यकीन है मुझे कि अलीम खान हो या जहांगीर तरीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। एक आदमी भी शॉर्ट नहीं होगा वज़ीर आज़म के अकाउंट में, ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, दावे से। 172 का मैजिक नंबर अपोजिशन ने पूरा करना है। अवाम जिस हल्के से इन्होंने वो किया, अगर कोई ऐसे सोचता है, उस हल्के की अवाम इनका मुहासबा करेगी। इनको अपने मोहल्लों गली मोहल्लों में रहना मुश्किल हो जाएगा, जो तरह से अगर तहरीक इंसाफ को छोड़ के दूसरी जमात ज्वाइन करके वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देने जाएंगे। एमकेएम के दफातर खोलने के लिए हमने कई मुलाकातें की, हमने इदारों से भी बात की, रेंजर्स से भी बात की। हमारी बड़ी कोशिश रही कि किसी तरह सूबा सिंध में, जैसे पूरे पाकिस्तान में हम हेल्थ कार्ड्स दे रहे हैं, ऐसे सूबा सिंध में भी हो जाए। शहबाज शरीफ ने कल नून लीग के अरकान कौमी असम्बली को अशाइये पर बुला लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजने का मिशन। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कल नून लीग के अरकान कौमी असम्बली को अशाइये पर बुला लिया है, जबकि अपोजिशन लीडर की जानिब से पीर की शाम अपोजिशन की तमाम जमातों के कायदीन को भी मुशावरत के लिए अशाइये पर मदऊ किया गया है। अपोजिशन जमातों की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद ने सियासत में तलखियाँ पैदा कर दी हैं। जमहूरियत इंतहाई तकसीम का निज़ाम नहीं है, इसमें कम अज़ कम इत्तेफाक राय पर निज़ाम इस्तेवार होता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि समझता हूँ इतनी तकसीम ना हो, किसी भी सबब गुफ्तगू ही मुश्किल हो जाए। लड़ना मुश्किल नहीं, बाद में सुलह मुश्किल होती है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बातचीत सियासतदानों से होती है, गालियां देने वाले गुंडों और बदमाशों से नहीं की जाती। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर मरियम औरंगजेब का कहना था कि फवाद चौधरी इमरान साहब को ये बातें समझाएं जिन्होंने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया है। सियासत में गंद और गलाजत इमरान साहब लाए हैं। तहरीक अदम एतमाद मुआशरे से गलाजत के इस ढेर और अदम बर्दाश्त के खात्मे के लिए लाई जा रही है। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म का न्यूट्रल से मुतालिक बयान को मज़हका ख़ैज़ करार दे दिया है। शहरी रहमान ने कहा है कि ये दावे करते हैं क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर उन्होंने ही मुतारिफ कराया। आप कहते हैं कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन ने किसी ने न्यूट्रल की ऐसी तशरीह नहीं की। अगर अपोजिशन ऐसी तशरीह करती तो हुकूमत ने सर पर आसमान खड़ा कर देना था। सलीम मांडवीवाला ने कहा कि वज़ीर आज़म का बयान मुल्की इदारों की तौहीन है। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म जाते जाते इदारों को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। तो आपको बताएं कि भारत से मिसाइल पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुआ। भारत जवाब दे कि पाकिस्तान में गिरने वाला मिसाइल को मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेट किया या कोई अंसर मुलव्वस था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने सवालात उठा दिए। मियां चन्नू में गिरने वाले भारतीय मिसाइल का मामला थम न सका। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला। तर्जमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने जारी बयान में सवाल उठाया है कि पाकिस्तान की जानिब से वाक़े के ऐलान करने और वजाहत तलब किए जाने तक भारत ने इंतजार क्यों किया। भारत बताए कि मिसाइल इसकी मुसल्लह अफवाज ने हैंडल किया था या कोई और अनासर थे। तर्जमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इस तरह के संगीन मामले को भारतीय हुकाम की जानिब से पेश की गई सादा वजाहत से हल नहीं किया जा सकता। भारत को ये बताने की जरूरत है कि हादसाती तौर पर छोड़ा गया मिसाइल पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुआ। भारत मिसाइल के हादसाती लॉन्चिंग के बारे में पाकिस्तान को फौरी मुतला करने में क्यों नाकाम रहा। पाकिस्तान ने वाक़े के बारे में हक़ाइक़ का दुरुस्त तयन करने के लिए मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा करते हुए आलमी बरादरी से जोहरी माहौल में इस संगीन नौइयत के वाक़े का नोटिस लेने की दरख्वास्त की है। और भारत ने मिसाइल फायर करके खित्ते का अमन खराब करने की कोशिश की है। अगर जानी नुकसान होता तो जिम्मेदार कौन होता। वफाकी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी बरस पड़े। आलमी बरादरी से संजीदगी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा मान भी लें ये गलती से हुआ तो क्या भारत हथियार रखने के काबिल है। ये मिसाइल दो एटमी क़ुव्वतों के दरमियान झड़प का जरिया बन सकता था। वज़ीर ख़ारिजा ने यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी की बाहिफाजत वापसी की भी खबर सुना दी। अब ये मिसाइल आके गिरता है मियां चन्नू के पास। फर्ज कीजिए थोड़ा सा ये इधर गिर जाता तो मियां चन्नू शहर के ऊपर गिरता
اور شہر کے اوپر گرتا گنجان آبادی ہے اور وہ جو اموات ہوتی شہادتیں ہوتی اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ ہم کس سے جواب طلب کرتے؟ اگر جہاز میں جو مسافر جا رہے تھے اگر جہاز گر جاتا اور وہ معصوم فیملیز اور جانیں متاثر ہوتی اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ یہ بڑے سنگین یہ ایک بھیانک ایک کارروائی ہے اور ہمیں مطمئن کیا جائے. ہم منتظر ہیں اور بین الاقوامی کمیونٹی جو انٹرنیشنل نارمز انٹرنیشنل لا UN چارٹر انسانی حقوق کی پاسداری کرتی ہے آج ان کی آزمائش ہے کہ وہ خاموش رہتی ہے یا اس مسئلے کو ٹیک اپ کرتی ہے. عمران خان دھمکی نہ دیں، جو کرنا ہے ابھی ہی کر لیں، عدم اعتماد کے بعد آپ وزیر اعظم نہیں رہیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کڑی تنقید 7 میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ ملک بھر سے عوام نے شرکت کر کے عمران خان کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے. اب عدم اعتماد میں کامیابی کے لیے قومی اسمبلی ممبران کو کردار ادا کرنا ہوگا، کسی ممبر کو خریدا نہیں جا رہا. جو مایوسی کی زبان عمران خان استعمال کر رہا ہے یہ مایوس آدمی کی زبان ہے. جب اسے پتا ہے کہ سب کچھ وہ کھو چکا ہے، اس کا تھا ہی نہیں کبھی، وہ سلیکٹڈ تھا، اب وہ جب اکیلا رہ گیا ہے تو وہ مایوسی کی زبان استعمال کر رہے ہیں. میں اس کو ایک مایوس آدمی کی زبان ہی کہوں گا کہ قومی اسمبلی کا وہ ممبر جس نے عوام سے ووٹ لینا ہے اس نے عوام کا فیصلہ سن لیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لانگ مارچ میں عوامی مارچ میں وہ فیصلہ آ گیا ہے. جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ اس تحریک عدم اعتماد کی حمایت میں ووٹ ڈالیں گے. وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ذہنی طور پر شکست تسلیم کر چکے ہیں، چند دنوں میں ان کی ذہنی کیفیت مزید خراب ہوگی. 2 روز قبل بھڑکیاں مارنے والے وزیر داخلہ صلح صفائی کی باتوں پر آ گئے ہیں. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ MQM سے ملاقات میں دفاتر کھولنے سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی ہے، دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی. کہ وہ ذہنی طور پر گیو اپ کر چکا ہے، وہ شکست مان چکا ہے. تھوڑے دنوں کی باتیں ہیں، اس کے بعد شاید اس سے زیادہ کیفیت اس کی بری ہونے والی ہے. MQM کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی الائنس نہیں ہوگا تو پیپلز پارٹی اس قرارداد کا حصہ نہیں بنی. اگر وہ کبھی کہیں گے کہ جی ہمیں دہشت گردی کی اجازت دینی چاہیے تو بالکل ہی دینی چاہیے. سیاسی بے روزگاروں نے تماشا لگا رکھا ہے، یہ وہ مافیا ہے جس نے ہر ادارے کو کھوکھلا کر رکھ دیا. وزیر مملکت فاروق حبیب نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا فضل الرحمان، زرداری، شہباز شریف سب ایک کام پر لگے ہوئے ہیں، ان کی ساری کوششیں اپنی دولت بچانے کے لیے ہے. عمران خان نے ملک کو صحیح سمت میں ڈال دیا ہے. وزیر اعظم کل حافظ آباد میں تاریخی جلسہ کرنے جا رہے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا کہ جتنے سیاسی بے روزگار ہیں انہوں نے ایک تماشا لگا رکھا ہے. یہ وہ مافیا ہے جس نے پاکستان کے ہر ادارے کو انہوں نے کھوکھلا کیا، چاہے وہ فضل الرحمان ہو، چاہے وہ آصف علی زرداری ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، اور آگے جو ان کے ننھے منھے بچے ہیں جو انڈر 19 ہیں، وہ سارے ایک ہی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. وزیر اعظم عمران خان نے ملک کو صحیح سمت کی طرف ڈال دیا ہے، ان کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. حافظ آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے وہ عوامی اجتماع جلسہ جو ہے وہ یہاں پر ہونے جا رہا ہے.